پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈپٹی کمشنرز نے کئی معاملات میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور کچھ شکایات ایسی تھی کہ جو جینون نہیں تھی لیکن لوگوں کو اپنی اراضی سے بے دخل کیا گیا، اور یہاں پہ بھی ظاہر دیکھا جائے تو پولیس کے کردار کے بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ آپ بی پی او کو اتنا امپاور کر دیں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون عادی مجرم ہے، اور پھر سر دیکھا جائے تو سیاسی لوگوں کے خلاف تو مقدمات بنتے رہتے ہیں۔ کال کو اپوزیشن کی جماعت آپ کے خلاف جا کے جلسہ کرے گی اور آپ کہیں کہ جی معاشرے میں آپ نے انتشار پھیلایا ہے، تو سارے جتنے لوگ شریک ہوں گے ان کے خلاف تو پرچے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، مقدمات تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو ہر کسی کو درج کرنے کا بنیادی اس کا حق پہلے بھی رائٹ حاصل ہے، لیکن جس طرح سے میں نے پچھلے قانون کا کیا اور آپ نے خود کہا کہ اس کے اوپر ایک ٹریبیونل بنا، لیکن اب اس میں یہ ضرور فرق ہے کہ وہ جو سالہ سال سے پرانے کیسز تھے اب ان کا حل سپیڈی ہو گیا، اب عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی پر ایف آئی آر ہوتی بھی ہے تو ایف آئی آر کو الٹیمیٹلی جانا جو ہوتا ہے وہ عدالتوں میں ہی ہوتا ہے، کسی مقدمے کو وہ ضمانت کی صورت میں، وہ پری ریسٹ بیل کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ابھی باقاعدہ منظور تو نہیں ہوا، لیکن اس پر جن تفاضلات کا آپ اظہار کر رہے ہیں یا جو فیڈ بیک آ رہا ہے تو اس میں اس پر اب حکومت پنجاب جو ہے، وزارت قانون جو ہے وہ اس پر غور و خوض کر رہی ہے کہ وہ ان تفاضلات کو کس طرح سے دور کیا جائے اور اس کو مزید بہتر بنایا جائے اس قانون کو۔ اور علی گور صاحب، جو میں گویا کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا یا کم از کم جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے خلاف اگر ایک ہی نوعیت کے مقدمہ 2 بار درج ہو یا 2 دفعہ اس کی گرفتاری ہو تو اسے عادی مجرم تصور کیا جائے گا۔ سر سیاستدانوں کے خلاف تو آئے روز مقدمات بنتے رہتے ہیں، گویا کہ آپ کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی یا کوئی اسی طرح نوعیت کے 2-3 بار مقدمے درج ہو، اگر آپ کی گرفتاری ہوئی تو سر آپ کو تو عادی مجرم ڈکلیئر کر دیا جائے گا ڈی پی او کی جانب سے۔ تو یہ شک آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس ملک کے اندر مقدمات بننا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس وقت بھی جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں 100 سے 200 مقدمات ایک شخص کے خلاف بنے ہوئے ہیں، تو یہ شک آپ کو لگتا نہیں کہ کل کو کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور نہیں ہونا چاہیے اسے؟ دیکھیں، میں اس میں شرائی صاحب بالکل اس پر یہ عرض کروں گا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا اور موبائل فون، آپ دیکھیں نا، اگر گھر میں 10 افراد ہیں تو آج 10 کے پاس موبائل فون، اور ان موبائل فون کے ذریعے کس طرح کے جو جرائم ہیں وہ نہیں ہو رہے اور کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں جیرن نہیں، ان کا ایک پازیٹیو استعمال ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا ہو رہا ہے، اس سے بھی کئی گھرانے تباہ ہو چکے ہیں، کئی متاثر ہو چکے ہیں۔ ہاں، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اگر کسی کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ مقدمات درج ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے کہ ان مقدمات کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اس میں گلٹی قرار دیا جاتا ہے ایک آدمی کو انویسٹیگیشن کے دوران 2 یا 2 سے زیادہ بار، تو پھر اس کو تو تصور کیا جانا چاہیے نا کہ وہ ایک ایکچوئل ایک عادی مجرم ہے، تو اور اگر بے گناہ ہو جاتا ہے بندہ تو پھر اس پر یہ شک لاگو نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کو مزید اس کی شفافیت کی جائے گی، اس کو بہتر بنایا جائے گا، اور اس میں میرا خیال ہے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور آپ خیال میں یہ تحفظات بھی درست ہیں کہ جب تک کسی شخص کو کسی جرم میں سزا نہیں ہو جاتی تو پہلے انویسٹیگیشن کے لیول پہ یا رپورٹ درج ہونے کی صورت میں ان کا شناختی کارڈ کو بلاک کر دینا یا پاسپورٹ کو بلاک کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہوگا؟ یہ بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ ایک طرح سے سزا کے زمرے میں آتا ہے نا، کوئی مجرم ڈکلیئر نہ اور آپ یہ کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ جڑا ایک اور سوال کہ جب نیب جیسے قانون کے اوپر سب آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، ماضی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا، تو اس کے بارے میں جو آج کہا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جائے؟ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کل کو آپ نے بھی شاید اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوں۔ نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں ایک چیز ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کہیں پر خدا نہ خواستہ ایک مرڈر کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، یہاں پر یہ روایت ہے کہ لوگ مرڈر کرنے کے بعد بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں، ویزا لگوایا ہوتا ہے کسی ملک کا اور پھر وہ بندہ شامل تفتیش نہیں ہوتا۔
اب دنیا کے ہر ملک کے اندر جب کہیں کسی سنگین نوعیت کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کسی کو فون پر دھمکیاں قتل کی دیتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کی ویڈیوز وائرل کر دیتے ہیں جو کہ نادیبہ ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں، تو جب تک آپ فیصلے کا انتظار کریں گے تب تک بندہ تو رفو چکر ہو جائے گا۔ تو وقتی طور پر کسی کا پاسپورٹ بلاک کر دینا یا وہ کر دینا، اور اس حد تک کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ بندہ واقعی اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ علی گور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اور آپ کچھ بات کرتے ہیں ایران کی، جہاں پہ ان کے سابق رہبر علی خامنہئی کی کل نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین سینٹ سید یوسف زرع گیلانی اور دیگر کئی اہم رہنما ایران گئے اور جا کے وہاں پہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور اب اس بات کی بھی تصدیق ہوئی، ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ جو نئے رہبر ہیں ایران کے، ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہئی ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی میت کو گویا کہ عراق بھی لے جایا جائے گا، کربلا میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور ان کی تدفین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مشہد مقدس میں ہوگی۔ اس دوران گویا کہ امریکہ کی جانب سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس موقع پہ بھی ایک بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ 7 دن کا وقت دے رہے ہیں ایران کو اور تدفین کا عمل تاکہ پرامن طریقے سے ہو، کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو امریکہ ایران مذاکرات کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، کیا یہ خطے میں دیر پا امن لے کے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یقینی طور پہ پوری دنیا اس بات کی منتظر ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔